اس کے بعد میں سویئر ڈپریشن میں چلی گئی. مجھے جھٹکے لگتے تھے, فٹس پڑنا شروع ہو گئے. مجھے ڈرا دیا گیا کہ یہ آپ کا آپریٹ کر دیں گے, کوئی یقین نہیں کرے گا. مجھے ہر ایک چیز میں اپنی بیٹی کا شکل نظر آتی تھی. انفیکٹ کہ کچھ دن کے بعد ہم لوگ فش لینے کے لیے مارکیٹ گئے تو وہ فش ایسے پڑی ہوئی تھی, کب یہ دنیا ختم ہوگی, میں بھی مر جاؤں گی. میری بیٹی ہوئی تھی, میرا فرسٹ بورن میری بیبی گرل تھی, اور وہ دیکھتے دیکھتے میرے ہاتھوں سے چلی گئی. لائک وہ میرے سے ایک غلط فیصلہ یہ ہوا کہ میں جب فار دی ڈیلیوری میں ہاسپٹل پہنچی, سب کچھ ٹھیک تھا, اوکے تھا, اینڈ پتہ نہیں کیوں مجھے لائک فیملی کی طرف سے یا ادھر ادھر لوگوں نے تھوڑا کہا کہ آپ کا یہ آپریٹ کر دیں گے, آپ گاؤں میں چلی جاؤ, آپ بہت پرفیکٹ ہو, بہت اسٹرانگ ہو, تو آپ نارمل ڈیلیور کر سکتے ہو, آپ گاؤں میں چلی جاؤ. اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کیا ڈیسیژن لینا ہے, تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا, میں کچھ بولی نہیں. اور مجھے ایک گاؤں میں لے جایا گیا اور وہاں پہ نارمل ڈیلیوری کی ٹرائی کیا گیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میری بیٹی ہوئی اس کو فوری آکسیجن کی ضرورت تھی, لیکن اس کلینک پہ ایسا کچھ نہیں تھا, اور ہم بہت جلدی سے بچی کو لے کے لاہور واپس آ رہے تھے. اور انفارچونیٹلی اس وقت ایک سیاسی ایشو بنا ہوا تھا, راستے بلاک کیے ہوئے تھے, لاہور کے انٹرنس بلاک کی ہوئی تھی. سو ہمیں ایمبولینس کو لاہور میں انٹرنس نہیں ہونے دے رہے تھے. بہت مشکل سے جو 2 گھنٹے کا سفر تھا ہمارا اوکاڑا ٹو لاہور, وہ ہمارا 6 سے 7 گھنٹے میں گزرا, اور وہ میری بیٹی سروائیو کر رہی تھی وداؤٹ آکسیجن. اور وہ بڑا مشکل سے ہم لوگ جب لاہور پہنچے, اس کو اچھے ہاسپٹل میں لے کے گئے, انہوں نے بولا کہ آپ لوگ بہت لیٹ ہو گئے ہیں. آفٹر برتھ جو ایک فرسٹ گولڈن منٹ ہوتا ہے بچے کے لیے, وہی اس کا سروائیول ہوتا ہے, اور وہ آپ نے ویسٹ کر دیا ہے. انہوں نے انڈر آبزرویشن اس کو رکھا 1 رات, اور مجھے پتا تھا کہ وہ نہیں رہے گی. سو نیکسٹ ڈے وہ ختم ہو گئی. بس یہ ایک ریگریٹ ہے, ویری سیڈ, کہ سوری فار یور لاس. یہ میری غلطی تھی کہ میں نے کسی اور کی بات کیوں مان لی. I'm sorry کہ میں وہاں سے ہاسپٹل سے, میں اس لمحے کو سوچتی ہوں کہ کاش میں وہ لمحہ کراس نہ کرتی, میں وہیں رہتی, میری بیٹی ہوتی. اور میں ایک ایک دن سوچتی تھی کہ آج وہ 1 مہینے کی ہوگی, 2 مہینے کی, 3 مہینے کی, اور آج بھی سوچتی ہوں کہ آج اگر وہ ہوتی وہ 1 مہینہ, 1 سال 7 مہینے کی ہونی تھی. اور میں اس کی شکلیں بھی سوچتی ہوں کہ اب وہ ایسی ہو چکی ہونی تھی, اب وہ ایسی ہو چکی ہونی تھی, اب اس کی شکل یہ ہونی تھی. آلدو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ ایک بیٹی سے نوازا ہے. میری بیٹی ماشاءاللہ 7 مہینے کی ہے, لیکن میں اپنے وہ فرسٹ بورن کو, انسیڈنٹ کو نہیں بھولتی. وہ بہت ایک برا وقت تھا میرے اوپر, گزر گیا, لیکن وہ ریگریٹ ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ میں ہاسپٹل سے نکل گئی اور میں گاؤں میں چلی گئی. یہ میرے سے ایک غلطی ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, اور میرے خیال میں آپ نے جس طرح سے اپنا یہ دکھ شیئر کیا, کم از کم لوگوں کو اس سے یہ ضرور اندازہ ہوگا جو بھی ہیلتھ کے حوالے سے زندگی کے معاملات ہوتے ہیں, اس کے بعد میں نے ایک سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. ایک وی لاگ اس نے بنایا اویئرنیس, اور وہ بہت زیادہ وائرل بھی رہا. لوگوں نے میرے دکھ میں میرا ساتھ دیا, اور میں نے بہت اچھی کھل کے باتیں لوگوں کو بتائیں اور ایجوکیٹ کیا کہ جو غلطی میرے سے ہوئی, ہاں کسی اور سے نہ ہو. حالانکہ انفیکٹ وہ میرے سے ہوئی نہیں, مجھ سے کروائی گئی تھی, لیکن میں نے لوگوں کو گائیڈ کیا کہ اس معاملے میں کبھی کسی کی مت سنیں, بہت سیلفش ہو جائیں اس معاملے میں, کیونکہ جو لاس ہوگا وہ سب آپ کو کہیں گے اللہ کی طرف سے ہو گیا, اللہ کی مرضی تھی, اور جو دکھ آپ نے بیئر کرنا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. سو اس لیے اس معاملات میں آپ بہت سیلفش ہو جائیں. اپنے بچوں کے معاملات کے لیے آپ کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے جی, اور آپ کے دکھ میں کمی کرے. اور ویری سیڈ, ویری سیڈ, ویری سیڈ. اب جو صاحبزادی ہیں آپ کی, ان کا کیا نام رکھا آپ نے؟ آلین احمد. آلین احمد. ماشاءاللہ بہت پیاری ہے. اس کو دیکھ کے ہمیں مطلب پچھلے سارے ہم دکھ بھول جاتے ہیں. بالکل. آپ فیصل آباد میں تھیں اس وقت؟ نہیں, میں لاہور میں ہی تھی. تو لاہور سے ویسے گاؤں جانے کی کوئی وہ ہوتا ہے نا آبائی ایک جگہ ہوتی ہے کہ یہاں سے سب کے کام ہو چکے ہیں اور بہت اچھے ہو چکے ہیں, تو ہمارا نیکسٹ ویک. اچھا, ایسا نہیں کہ استطاعت نہیں تھی, آف کورس سارے ڈاکٹرز میرے جاننے والے تھے, میرے فرینڈس تھے, اینڈ تھرو آؤٹ پوری جرنی میں بہت اچھا اپنا ٹریٹمنٹ کرواتی رہی, سب اوکے تھا. بٹ مجھے بس ڈرا دیا گیا کہ یہ آپ کا آپریٹ کر دیں گے اور گاؤں میں جائیں گے تو نارمل کر دیں گے, سارے بچے نارمل ہوتے ہیں. تو
تو آپ تو اتنی پرفیکٹ ہو, آپ اسٹرانگ ہو تو آپ نارمل کر سکتے ہو, تو آپ آپریٹ کی طرف مت جاؤ, اور یہ کر دیں گے بڑے شہر میں ڈاکٹرز ہاسپٹل, یہ آپ کا کر دیں گے. مجھے ایسے لائک مینیپولیٹ کیا گیا کہ مجھے لگا اچھا ہے, اچھا مجھے پھر پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے, اور جو آپ لوگ کہتے ہیں وہ کر لیں. تو مجھ سے اس ٹائم ڈیسیژن نہیں لیا گیا. تو یہ اصل میں بتاؤں آپ کو, ابھی ہوا یہ ہے کہ معاشرے نے نا ہر شعبے میں اپنا اعتبار کھو دیا ہے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, یہ جو مشورے جب لوگ دیتے ہیں, جو بھی گفتگو آپ اس وقت فرما رہی ہیں, یہ بھی تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہو گئی ہے نا. اور تو ہر جگہ پہ آپ کو صحیح مشورہ دینے والے لوگ جو ہیں, پروفیشنل آدمی بھی آپ کو ٹھیک مشورہ نہیں دیتا ہے. اب دیکھیں نا, آپ نے جو پہلے تجربہ شیئر کیا اس سے اندازہ ہوا کہ جہاں اتنے سارے گارڈز ہیں, اتنے سارے باکسرز ہیں, وہ آپ کا مطلب ہے کہ پروفیشنل ادارہ کرا رہا ہے نا, اس کے باوجود بھی 3 لڑکیاں آئی ہیں, ینگ ہیں, اکیلی ہیں, اور انہوں نے آپ کا معاوضہ نہیں دیا. حالانکہ جب اس نے آپ کو کمیشن کیا ہوگا, جب آپ کو بلوایا ہوگا, تو اس کو پتا ہوگا نا کہ یہ بجٹ ہے, طے ہوا ہوگا, ختم ہوگا تو میں دوں گا. اسی طرح سے یہ بھی یہاں جس نے مشورہ دیا, کس نے دیا کس نے دیا, میں یہ نہیں کہہ رہا, اس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہوگا. ہاں, اور یہ ہے نا, ہر دوسری جگہ یہ ہو رہا ہے. تو اور صرف میڈیکل پروفیشن کی بات نہیں ہے, میڈیکل پروفیشن, آرٹ کا پروفیشن, کوئی اور ہو, ہر جگہ جھوٹ بولا جا رہا ہے بیشتر پروفیشنز میں. اور بیشتر لوگ جو ہیں, سب نہیں, 100% نہیں, مگر جھوٹ بول رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں, ہے کچھ بتاتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں, ہوتا کچھ ہے. تو یہ اس کا بھی ایک نتیجہ ہے. تو ایک امپورٹنٹ چیز ایک میں آپ کو بتاؤں جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے, کہ یہ جب معاشرہ اپنا اعتبار کھوتا ہے نا, تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا مشورہ ہے, یہ چھوٹی سی گڑبڑ کسی نے کی ہے, مگر الٹیمیٹلی کسی کی جان بھی اس کی وجہ سے جا سکتی ہے. تو اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ بعض اوقات آپ کو اندازہ نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ آپ کا ڈائریکٹ قصور ہے کہ نہیں ہے, مگر جب ہم سب باری تعالیٰ کے یہاں جائیں گے تو وہاں تو آپ کی ذرا سی بھی جو بے ایمانی ہے, اس کی وجہ سے جتنا بھی نقصان کسی کو پہنچا ہے, اس کا بھی آپ کو حساب دینا. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور کوئی بھی پروفیشن ہو اپنے معاملات کو بالکل سیدھا اور اسٹریٹ رکھنا چاہیے. اگین مجھے بہت افسوس ہوا, آپ یو آر ٹو ینگ, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ماں کی حیثیت سے ہم سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا دکھ ہوتا ہے. مگر اگین جتنی بھی آپ نے بات شیئر کی, بہت پرسنل بات تھی میرے خیال میں, اور ہم نے بہت اچھا کیا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اس پہ اویئرنیس کے لیے ویڈیوز بھی بنائیں, تو لوگوں کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی, اس سے بھی جو لوگ سیکھیں گے, جو محفوظ رہیں گے, جو اپنی زندگی میں نقصان سے بچیں گے, اس کا کہیں نہ کہیں ثواب آپ کو ملے گا. اچھی بات پہنچانے کا ثواب ہے, اور آپ کسی بھی برے کام میں شامل ہوتے ہیں, اس کا پھر آپ کو حساب جو ہے دینا پڑے گا. ہیپیسٹ مومنٹ جب میں نے اپنی دوسری بیٹی کو پیدا کیا, وہ میرے لیے سب سے ہیپیسٹ مومنٹ تھا کہ میری لائف اب کمپلیٹ ہو گئی ہے, اب اسی کو دیکھ دیکھ کے جیتی ہوں, اور اب لگتا ہے کہ یار مطلب اتنی خوبصورت لائف لگ رہی ہے, جنت اس سے بھی خوبصورت ہو سکتی ہے. تو بس وہ میری لائف کا ہیپیسٹ مومنٹ ہے. آپ ایک والدہ ہیں, ایک بیبی آپ کا اللہ کو پیارا ہو گئی, اور پھر آلین آپ بتا رہی ہیں پیدا. اگر میں آپ سے پوچھوں, جب آلین آپ کو ملی, جسے کہتے ہیں آپ کی گود میں آئیں, تو کیا سب سے پہلا خیال کیا آیا تھا؟ مجھے سب سے پہلا خیال ٹو بی آنیسٹ یہی آیا تھا کہ شاید جو میری ایک بیٹی چلی گئی تھی نا, اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے وہی دی ہے. اوکے, مجھے مل گئی ہے, کیونکہ میں اس کو بہت زیادہ مس کرتی تھی. میری اس سے بڑی میموریز جو جڑ گئی تھیں, اور اس کو اچانک سے کھو دیا, تو وہ ایک صبر نہیں آ رہا تھا. تو جب دوبارہ آلین پیدا ہوئی ہے, تو مجھے لگا کہ اللہ نے میری سن لی ہے, اور مجھے وہ صبر اب آئے گا. تو یہ فیل کیا تھا. یہ جو 1 سال کا عرصہ تھا تقریباً, آپ کی جو بڑی بیٹی تھی, ان کے جانے کے بعد آلین کے پیدا ہونے تک, یہ ایک غم کی کیفیت تھی نا, اس سے کیسے آپ نکلیں, کیسے اپنے آپ کو, چونکہ بہت سارے لوگ مختلف طرح کے دکھوں کا سامنا کرتے ہیں نا, تو ایک ینگ ایج ہو, اور اس طرح سے انسانی جان کا, جس سے, اور بچوں کے حوالے سے تو بہت ہی سبھی سینسٹیو ہوتے ہیں, تو وہ ضرور شیئر کیجئے تاکہ لوگ اس سے بھی سیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس قسم کے دکھ سے. لیکن یہ کہ اس سے کیسے انسان نکلتا ہے. اس کے بعد میں سویئر ڈپریشن میں چلی گئی. مجھے جھٹکے لگتے تھے, فٹس پڑنا شروع ہو گئے مجھے, اور مجھے کوئی یقین نہیں کرے گا, مجھے ہر ایک چیز میں اپنی بیٹی کا شکل نظر آتی تھی. انفیکٹ کہ کچھ دن کے بعد ہم لوگ فش لینے کے لیے مارکیٹ گئے, تو وہ فش ایسے پڑی ہوئی تھی, تو میں دیکھ رہی تھی, میں نے کہا یہ بھی میری بیٹی جیسی ہے. کوئی اور چیز دیکھتی تھی, مجھے وہ میری بیٹی نظر آتی تھی کہ یہ بھی وہی ہے, یہ بھی. تو وہ بڑا ایک بہت ہی ایک خطرناک قسم کا وہ میرے پر ٹائم آیا. لیکن اس سے کیسے نکلی آپ؟ ہسبینڈ سپورٹ میٹرز الاٹ. بالکل.
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھے ہسبینڈ سے مجھے نوازا ہے. میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت لونگ ہے, بہت کیئرنگ ہے. انہوں نے ایک سیکنڈ میرے ساتھ گزارا, میری سپورٹ میں گزارا, اور سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جا رہے ہیں, مجھے کہیں اور گھمانے لے کے جا رہے ہیں, میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کا یہ ٹائم گزر جائے. تو اس ٹائم کو باقی میرے ان لاز بہت اچھے ہیں, انہوں نے بہت مجھے سپورٹ کیا. آپ کی فیملی تو آف کورس آپ کا ساتھ دیتی ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس معاملے میں سب نے میرا ساتھ دیا, میرے دکھ میں فیملی شریک سپورٹ ہوئے. جو ہے وہ سپورٹ سسٹم آپ کا بہت مضبوط ہے, سمجھتی ہوں اس کی وجہ سے آپ اس وجہ سے ہی ڈپریشن میں اور دکھ اس سے باہر ڈپریشن سے میں باہر آ سکی. اچھا, اس دوران میں ایڈ کرنا چاہوں گی ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا تینوں کا پرفارم کرنا. بالکل. اور اس نے بہت زیادہ اس چیز میں بھی اپنے آپ کو, مطلب ہم پرفارم کرنے جا رہی ہیں لیکن وہ دماغ میں اس کی وہی چل رہا ہوتا تھا, لیکن سٹیج پہ جا کے اس نے یہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ نہیں میں بالکل نارمل ہوں. جیسے کیمرہ آن ہوتا تھا اور میں ایسے ہوتی تھی کہ جی بالکل ایگزیکٹلی, اور جیسے کیمرہ آف تو میں ایسے ہوتی تھی کہ میں اپنے خیال میں. اور اس میں میرا بڑا ہاتھ ہے آپ کو پرفارمنس کے لیے بوسٹ اپ کرنا. میں ہر پروجیکٹ کو کہتی تھی کہ مجھے نہیں کرنا, بالکل میں نہیں کر سکتی, میں کر ہی نہیں سکتی. تو اس کا بڑا پہلا فیز ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بددل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بالکل چیزوں سے بھاگنے لگتا ہے. میں ویٹ کرتی تھی کہ کب یہ دنیا ختم ہوگی, میں بھی مر جاؤں گی, وہ قیامت کا دن آئے گا اور میں اپنی بیٹی سے ملوں گی. اور شاید کہیں نہ کہیں میں آج بھی اس چیز کا ویٹ کرتی ہوں, لیکن وہ انٹینسٹی تو نہیں رہی, لیکن میں آج بھی ویٹ کرتی ہوں کہ ہاں مجھے ملنا ہے, مجھے اس سے باتیں کرنی ہے, مجھے ملنا ہے اس سے. ہاں لازمی بات ہے, آپ ماں ہیں, مگر اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے جی اور بہت خوشیاں دکھائے.